دوستو السلام علیکم، اشفاق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج عالمی طور پر جو مادری زبانیں ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کے اندر تہذیب، اپنے اندر وہ تہذیب رکھتی ہیں، ثقافت رکھتی ہیں، ایک تاریخ رکھتی ہیں، لفظوں کا خزانہ رکھتی ہیں۔ ہمیں ہر زبان کی عزت کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بھی بہت ساری بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں، ہماری ثقافت کی ہیں، ہمارے وہ زبانیں بولنے والے ہمارے اپنے ہیں۔ ہم ہر زبان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہر زبان بولنے والا ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ خواہ پاکستان میں کہیں بھی رہتا ہے، اور وہ زبان اپنے اندر ایک تہذیب کا، ایک تاریخ کا خزانہ رکھتی ہے جس کی ہم عزت کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوستو آج کے دن کی نسبت سے میں نے کافی عرصے پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، میں نے سوچا کہ آج اس کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ بہت چھوٹے موضوع پہ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ مشل بکس والوں نے چھاپی ہے، لاہور کا ادارہ ہے، بڑا زبردست مشل، اور بڑے چھوٹے موضوعات پر کتابیں چھاپتا ہے۔ کتاب کا نام ہے جی لفظوں کی کہانی، لفظوں کی زبانی۔ خالد احمد صاحب نے بڑی تحقیق کر کے یہ کتاب لکھی ہے، اور بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے، اور یہ انگریزی میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ کیا شیراز صاحب نے، بہت اچھا ترجمہ ہے، یہ بڑا آسان اور بڑے اچھے الفاظ میں ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی کہانی کیا ہے، اس کتاب میں ہے کیا؟ اس کتاب میں الفاظ سے بحث ہے۔ ہم لوگ پاکستان کے اندر بہت ساری جو مادری زبانیں، پنجابی، سرائکی، پشتو، ہندکو، آریائی زبانیں، سنسکرت وغیرہ ہیں، ہندی ہے، یہ استعمال کرتے ہیں۔ ان زبانوں میں جو الفاظ ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تو اس پر بڑی زبردست تحقیق ہے اس کے اندر، اور اس پہ تقریباً دنیا کی قدیم اور جدید جتنی بھی زبانیں رہی ہیں، وہ الفاظ رہے ہیں، وہ الفاظ کس طریقے سے ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری زبان سے تیسری زبان میں منتقل ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچے ہیں، ان کی شکل کیا بن گئی ہے، اس میں بڑی زبردست تحقیقی اور دلچسپ اس کے اندر بحث ہے۔ خالد احمد صاحب اردو انگریزی کے نامور صحافی اور ممتاز مصنف ہیں، اور وہ جو ہے اس موضوع پر انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے اندر کافی حوالے ہیں، یعنی مستند ترین کتابوں کے حوالے ہیں، لغات کے بھی، اور جو زبانوں کے ارتقاء سے بحث کرتی ہوئی کتابیں ہیں ان کے بھی الفاظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد حسین آزاد صاحب اردو کے جو بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی سخندان فارس، تو اس میں بھی انہوں نے لفظوں سے بحث کی تھی، تو انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ اس میں انگریزی کے الفاظ، ڈچ کے الفاظ، آسٹریلیا کے الفاظ، قدیم زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اور وہ الفاظ جو اردو میں آج بولے جاتے ہیں وہ کہاں تک آئے۔ اس میں دیکھیں دو تین چیزیں میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایک موضوع ہے اردو گنتی کے بکھیڑے، وہ بڑی زبردست یہ ایک ہے اردو گنتی کے بکھیڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں جب ہم گنتی گنتے ہیں تو 19 کے بعد 20 آتا ہے، پھر اس کے بعد 29 کے بعد 30 آتا ہے، 39 کے بعد 40 آتا ہے، 49 کے بعد 50 آتا ہے۔ اگر آپ ان کی صوتیات پر ذرا آوازوں پر غور کریں تو یہ ایک طرح کی رائمنگ یا ہم کافی الفاظ آپ کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے 79 کے بعد 80 آتا ہے، 69 کے بعد 70 آتا ہے، لیکن 89 کے بعد 90 آ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق آ گیا صوتیات کے اندر۔ اسی طرح سے کہ 99 کے بعد 100 آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بحث کی اس کے اوپر کہ ایسا کیوں ہے، اور کہاں کہاں کس کس زبان میں کس کس طریقے سے وہ الفاظ یا گنتی جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ پنجابی کا پنجابی میں وی کہتے ہیں 20 کو، فرانسیسی میں وی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے آریائی قوموں کی جو گنتی ہے وہ بھی آپس میں ملتی ہے۔ مثلا 8 کو سنسکرت میں اشٹ کہتے ہیں، فارسی میں ہشت کہتے ہیں، جرمن میں اخت کہتے ہیں، اور لاطینی میں اگسٹس کہتے ہیں۔ سنسکرت میں سبت 7 کو کہتے ہیں، فارسی میں ہفت کہتے ہیں، اور لاطینی زبان میں بھی سبت کہا جاتا ہے، اور فرانسیسی میں ہمارے 7 کی طرح ست کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اردو گنتی کے اندر کتنی مماثلت مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک اور لفظ انہوں نے لکھا ہے پشتو زبان کا۔ پشتو زبان میں کوئی لفظ ہے اگائے یا اگائے، اس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ پشتو اگائے جو ہے فارسی ہاک سے نکلا ہے یا خاک سے نکلا ہے۔ اردو میں انڈے سے بنی ہوئی ایک ڈش کو خاگینہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پشتو اگائی جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کی خاصی شکل جو ہے بڑی دلچسپ ہے۔ یہ کہتے ہیں انگریزی لفظ ایگ اور اگائی، اس کو دیکھیں آپ، پھر خاگینہ اور خاک کو دیکھیں آپ، کتنا اس کے اندر مماثلت نظر آ رہی ہے، تو اس میں بڑی زبردست ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ پشتو بھی ہند یورپی جو آریائی زبان ہے ان کا ہند یورپی خاندان کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پشتو لفظ ہے، پختون لوگ مہینے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میاشت یا میاشت۔ روسی میں مہینے کو مشیٹ کہتے ہیں، روسی زبان میں مہینے کو مشیٹ کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سنسکرت کے اندر اس کا جو ماخذ ہے وہ معاش ہے، اور فارسی میں ماہ ہے، معاش ماہ ایک زبان سے دوسری زبان میں گیا۔ مہینے عام طور پر چاند کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، لہذا کچھ زبانوں میں مثلا فارسی میں مہینے کو اور چاند کے لیے ایک ہی لفظ ہے،
اسی طرح ماہ چاند کو بھی کہتے ہیں اور ماہ مہینے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح انگریزی میں مون اور منتھ کا ماخذ مشترک ہے. منتھ مہینے کو کہتے ہیں اور مون جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں, جبکہ ہم سن سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اور سن سے اپنا دن ختم کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بحث ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈیلفی یہ یونان کا ایک بہت مشہور مندر تھا جہاں دیویوں کا مندر تھا, مقدس جگہ تھی. وہاں سے ایک لفظ ہے ڈولفن مچھلی, آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلفی کے نزدیک ایک سمندر تھا, وہاں تیرتی پھرتی تھی. یہ اپولو دیوتا کی مچھلیاں تھیں, اس لیے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی بلکہ انسان کی دوست تھیں. یونانی اس مچھلیوں کو ڈیلفس کہتے تھے, فرانسیسیوں نے اس کو ڈافن کیا, انگریزی نے اسے ڈولفن بنا دیا. تو یہ ایک بڑی اچھی بحث ہے. اسی طرح سانپ کو بھی بڑی اچھی بحث ہے کہ سانپ کو کیا کہتے ہیں. تراگا ایک لفظ ہے جس کے معنی کھینچنے کے ہیں, یعنی انگریزی میں تھریڈ اور تاگا یا تاگا بھی کہا جاتا ہے, دھاگا بھی. تھریڈ اور تاگا دیکھیں کتنی اس کے اندر صوتی مماثلت ہے. انہوں نے اس پر بھی بڑی زبردست بحث کی ہے. یہ کہتے ہیں ٹریکٹر جو ہے, جو آج گاؤں میں کھیتوں میں چلایا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اسے گنٹھیا کے مرض کے علاج کے لیے چھوٹے سے آلے کی صورت میں ایجاد کیا گیا تھا, جسے جسم کے ایک حصے تک دوسرے حصے تک کھینچا جاتا تھا, یا اس کی فزیو تھراپی جس کو آج کے زبان میں کہیں گے شاید کی جاتی تھی. پھر یہ کاشتکاری کے لیے ایک مشین کا نام بن گیا, اور آج جو ہے وہ اس کو ٹریکٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کھینچا جاتا ہے اس کو, تو نام اس کا وہی رہا. تو اسی طرح بڑی اچھی ایک پنجابی کا لفظ ہے دھرو, اس کے معنی کھینچنا. پنجابی میں ایک لفظ ہے دھری یا دھی, بیٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ بیٹی جو ہے وہ گائے کا دودھ کھینچتی تھی, اس لیے اس کو دودھ دھری اس کا نام تھا, جو بعد میں دھری رہ گیا پھر دھی ہو گیا. اور مزے کی بات یہ کہ فرانسی لفظ جو ہے تریر ہے اس کے اندر, انگریزی لفظ ڈاٹر دودھ دھری کی بھی شکل ہے. تو اس طریقے سے یہ بڑی اچھی کتاب ہے, اس کے اندر مختلف الفاظ سے بحث ہے اور مختلف لفظوں کے ماخذ پر بحث کی گئی ہے. اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کیجئے, پڑھیے, آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو بڑی دلچسپ باتیں معلوم ہوں گی کہ کس طریقے سے لفظ ایک زبان سے چلتے ہیں دوسری زبان تک پہنچتے ہیں.